اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں بخش دے اور ہم سے پہلے جو ہمارے مومن بھائی دنیا سے گئے ان کی بھی مغفرت فرما دے۔ یہ آیت اور یہ اعلان گویا کہ ہمیں اشارہ کر رہی ہے کہ اپنے مغفرت کے لیے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرو، اور دوسری طرف اشارہ یہ کر رہی کہ جو اپنے مومن بھائی دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی دعائے مغفرت کرو، یعنی ان کو ایصال ثواب پہنچاؤ۔ اگرچہ بظاہر اس آیت سے ایصال ثواب ظاہر نہیں ہے، مگر چونکہ دعا کرنا بھی ایک ثواب کا کام ہے تو اس لیے یہاں اس آیت سے ثواب بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کو اس پر اعتراض ہو کہ اس سے ایصال ثواب کا ثبوت نہیں ہے تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن پاک سے تو مغفرت کا ثبوت ہو گیا، مگر ایصال ثواب یعنی ثواب پہنچانے کا ثبوت حدیث مبارکہ سے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری والدہ اچانک فوت کر گئی ہیں، میری والدہ اچانک فوت کر گئی ہیں، یا رسول اللہ اگر وہ کچھ کہتی تو مجھے امید ہے کہ وہ کہتی کہ میرے لیے صدقہ کرو، تو یا رسول اللہ کیا میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کروں تو اس کا ثواب پہنچے گا؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں ثواب تمہاری والدہ کو پہنچے گا۔ اب بات یہ ہے کہ ثواب کہتے کس کو ہیں؟ ایک مثال سمجھیں، جیسے دنیا میں ہم زندوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ہم زندوں کو لباس پہناتے ہیں، ہم زندوں کو پانی پلاتے ہیں، ایسے ہی اس کے جان مرحوم کے لیے بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کر کے، درود پاک پڑھ کر کے، اس کے نام پر کسی کو لباس پہنا کر کے، اس کے نام پر نوافل ادا کر کے، اس کے نام پر عمرہ کر کے، اس کے نام پر ذکر و اذکار کر کے اس کے روح کو پہنچا سکتے۔ بس فرق اتنا ہے، زندوں کو جب ہم کچھ دیتے ہیں تو وہ ہارڈ ویئر کی شکل میں ہوتا ہے، یعنی بظاہر وہ کھانے کی جسمانیت موجود ہوتی ہے، کپڑے کی جسمانیت موجود ہوتی ہے، مگر جب کسی مرحوم کو دیا جاتا ہے تو اس کی روح کے لیے اب ضروری ہے کہ نیکی پہنچایا جائے، تو اس کے لیے روحانیت ضروری ہے، اور وہ روحانیت ہے ہمارا کسی شکل میں ثواب کا پہنچا دینا۔ تو قرآن پاک کا جو یہ اعلان کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے میرے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہم سے پہلے جو ہمارے مومن بھائی دنیا سے چلے گئے ان کی بھی مغفرت فرما دے، اور حدیث میں اشارہ کر دینا، حضور کا کہہ دینا کہ ہاں اگر تم اپنے گھر والوں کے لیے صدقہ کرو گے تو اس کا ثواب انہیں پہنچے گا۔ تو یقیناً یہاں بات صاف ہو گئی اور ظاہر ہو گئی کہ اگر ہم اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں یعنی ثواب پہنچاتے ہیں تو قرآن اور حدیث کے روح سے یہ ثابت ہے کہ انشاءاللہ انہیں ثواب اس کا پہنچ کر کے رہے گا۔ بلکہ ایک حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت مرحومہ ہے، یعنی رحم کی گئی امت ہے۔ جب اسے قبر میں رکھا گیا تو یہ گنہگار تھی، مگر جب قبر سے اٹھی تو اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جانے کے بعد لوگ اس کے لیے دعا استغفار کرتے تھے، لوگ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ تو مغفرت کی دعا کی وجہ سے جو بندہ گنہگار قبر میں رکھا گیا تھا اس کو جب اللہ نے اٹھایا تو اس کے گناہ اس کے سر سے ہٹ چکے تھے۔ پتہ چلا مرحومین گنہگار ڈالے ضرور جا رہے، اگر ہم ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن وہ بندہ جب قبر سے اٹھے گا تو انشاءاللہ العظیم اس کے اوپر گناہوں کے بوجھ زیادہ نہیں رہیں گے۔
تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ ہمیں اپنے مرحومین کے لیے استغفار کر کے ان مرحومین کے لیے کسی شکل میں قرآن پاک کی تلاوت کریں یا درود پاک پڑھیں یا کوئی بھی ذکر و اذکار کر کے مرحومین کے لیے ہمیں ایصال ثواب کریں۔ بلکہ حدیث میں ہے اگر کوئی بندہ تمام مرحومین کے لیے دعائے استغفار کرے، یعنی ان کے مغفرت کے لیے دعا کرے، تو دعائے مغفرت کرنے والے کو ایک ایک نیکی کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ تو اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے اور ان مرحومین کا فائدہ ہے جن کے لیے ہم دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ میرے عزیز، اپنے گھر کے مرحومین کو یاد کریں، اپنے گھر کے مرحومین کو یاد کریں، کیونکہ یہ نیکیاں، یہ ثواب اگر بندہ گنہگار ہے تو بندے کے گناہوں کے معافی کا سبب ہے، اور اگر بندہ نیک ہے تو بندے کے درجے بلند ہونے کے سبب ہیں۔ جب ہمارے مرحومین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہم ان کے لیے گھر پہ قرآن خوانی کرتے ہیں، گھر پہ فاتحہ کرتے ہیں، ان کے لیے کھانے کا اہتمام کر کے غریب و مسکین اور امرا سب کو کھلاتے ہیں۔ تو اس کا ثواب یہ کرنا کیا درست ہے اور اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے، یہ تو میں نے ثابت کر دیا۔ تو دیکھیں یہ کرنا درست ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں اصل میں جو ہم اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ کرتے ہیں، اس کا نام فاتحہ رکھتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں اور اس کا نام فاتحہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے ہم اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس لیے اس کا نام ہم فاتحہ رکھ دیتے ہیں۔ جیسے آپ دنیاوی ایک مثال سمجھو، شام کے کھانے کو بندہ جب کھا رہا ہے، دوپہر کا کھا رہا ہے یا صبح کا کھا رہا ہے تو اس کو نام دیتا ہے، ناشتہ ہے، دوپہر کا کھانا ہے، شام کا کھانا ہے۔ ایسے ہی بندہ جب اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے تو اس کا بھی نام دیتا ہے، یہ تیجے کا کھانا ہے، یہ دسویں کا کھانا ہے، یہ چہلم کا کھانا ہے، یہ سالینہ کھانا ہے۔ اور نام دینا کوئی غلط نہیں ہے، اس لیے بھی غلط نہیں ہے تاکہ اس سے پہچان ہو سکے ہاں ہم اپنے مرحومین کے لیے آج سالانہ کر رہے ہیں، اپنے مرحومین کے لیے دسواں کر رہے ہیں، اپنے مرحومین کے لیے تیجا کر رہے ہیں۔ یہ صرف پہچان کے طور پر ہے، اور اس پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کا اعتراض کرنا غلط ہے، کیونکہ اگر کسی چیز کو کرنے کے لیے نام دیا جائے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے ہو، اور ہم قطعی یہ نہیں کہتے کہ یہ تیجا فرض یا واجب ہے، ہم قطعی نہیں کہتے یہ دسواں یا چہلم یا سالانہ یہ فرض یا واجب ہے یا اس کا نام رکھنا فرض واجب ہے، نہیں، ہم صرف ثواب کی نیت سے ان دنوں کو اور ان ناموں کو مقرر کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے ہاں جو ہم نے دن مقرر کیا وہ یہ کہ ہم نے تیسرے دن ماں باپ کو یا اعزاء و اقربا کو ایصال ثواب کیا، 10واں دن مقرر کیا تو گویا 10 تاریخ کو یا 10 دن کو ہم نے اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کیا، اور ایسے ہی 40واں اور سالانہ۔ اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، ہم صرف نام پہچان کے لیے دیتے۔ دیکھیں دن مقرر کرنا یا اس کا نام دینا خود حضور کی زندگی سے ثابت ہے۔ حضور علیہ السلام جب سفر کرتے تھے تو وہ جمعرات کا دن ہوتا تھا، اور آپ جب تقریر کرتے یعنی امت میں خطاب کرتے تھے تو اس کے لیے بھی کچھ دن مقرر تھے۔ تو دن کا مقرر کرنا کسی عمل خیر کے لیے قطعاً کوئی ناجائز کام نہیں ہے، بلکہ یہ پہچان کے لیے ہے، اور صحابہ بھی اکثر کچھ عمل کرتے تھے تو اس کے لیے وہ بھی دن مقرر کر لیے تھے۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود جب بھی خطاب کرتے تو اس کے لیے جمعرات کا دن انہوں نے مقرر کر لیا۔ تو دن مقرر کرنا کوئی عیب نہیں ہے، ہم دن مقرر کرتے ہیں صرف اپنے مرحوم کو یاد کرنے کے لیے۔ اب آؤ ذرا دیکھو کہ ہم جب ایصال ثواب کرتے ہیں تو کھانا سامنے رکھتے ہیں، تو بعض لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے کہ یہ کہاں سے ثابت ہے کہ کھانا سامنے رکھا جائے۔ میرے عزیز، کھانا سامنے رکھنا
کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، کوئی سنت بھی نہیں ہے، بس کھانا سامنے رکھ کر کے ایک مستحب طریقہ اپناتے ہیں کہ اس کی برکتیں کھانے والوں کو بھی ملے اور مرحوم کو ملے۔ دیکھو حدیث مبارکہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانے کے اشیاء کو سامنے رکھا اور اس پر کچھ پڑھا اور اس کے بعد اس میں دعائیہ کلمات کہا۔ پتہ چلا کھانا سامنے رکھ کر کے اس پہ کچھ پڑھنا اور اس کے بعد دعا کرنا قطعاً کوئی غلط کام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک برکت کے لیے ہے، اور حضور نے سامنے کھانا رکھ کر کے اس پہ دعا پڑھا، گویا کہ کھانے کی برکت کے لیے ایسا کیا۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر آقا کریم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ہمارے کھانے کی اشیاء کم ہو رہی ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے لوگوں کے پاس بچے ہوئے کھانے کو ایک جگہ جمع کیا، جس کے پاس جو بھی تھا سب کو جمع کیا، اور پھر آقا علیہ السلام نے اس پر برکت کی دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد اس کو استعمال کیا گیا۔ تو احصال ثواب کے لیے سامنے کھانا رکھا جاتا ہے، مقصد ہے کہ اس میں برکت ہو، اور جتنے زیادہ لوگ کھائیں گے مرحوم کو اتنا ہی زیادہ اس کا ثواب ملے گا۔ تو تیجا 40واں سالانہ کرنا یہ قطعاً ناجائز نہیں ہے، بلکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو یہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کو دوسرے فرقے کے لوگ بھی مانتے ہیں۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے انتقال پر لوگوں کو جمع کیا گیا اور لوگوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی، تو جب اسے گنا گیا تو 81 قرآن مبارکہ یا اس سے زیادہ اور دیگر ذکر و اذکار کو نوٹ کیا گیا، اور پھر اس کا ثواب ان کے روح کو پہنچایا گیا ہے۔ دیکھیں، جس مولانا کو دوسرے فرقے کے لوگ بھی مانتے ہیں، وہ مولانا حضرت ولی اللہ محدث دہلوی اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور دیگر پرانے اکابرین سے بہت سے عمل یہ ثابت ہیں کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے مرحومین کے لیے اور اپنے بزرگان دین کے لیے احصال ثواب کیا کرتے تھے۔ تو احصال ثواب کرنا یہ کوئی بریلویوں کا صرف طریقہ نہیں ہے، بلکہ ہر ایمان والا کسی بھی شکل میں اپنے مومن مرحومین کے لیے احصال ثواب کرتا ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ اب دیکھیں ذرا، ہمارے ماں باپ، بھائی بہن، بیٹا بیٹی جو بھی ہمارے دنیا سے چلے گئے، انہیں رکھا کہاں گیا؟ قبر کے اندر۔ میرے عزیز، جب قبر کھنی جائے اس پہ غور کریں۔ قبر کھننے والا جب قبر کھنتا ہے اور قبر کو تیار کر دیتا ہے، آپ جا کر کے صرف قبر دیکھیں، صرف قبر، کچھ مت دیکھیں، صرف قبر دیکھیں۔ ابھی مردہ لیٹا بھی نہیں ہے، جا کر کے قبر دیکھیں اور اپنے بارے میں یاد کریں۔ ہم تو 10 بائی 10 20 بائی 20 کے بیڈ روم میں رہتے، بہترین گاڑیوں میں چلتے، بہترین مکانات میں رہتے، بہترین کھانا کھاتے۔ ہمارا بھائی، بیٹا، بھتیجا، ماں باپ، بھانجا، نواسا اسی قبر میں آ کے لیٹے گا۔ یہ 3 بائی 6 3 بائی 7 3 بائی 8 کی جو قبر بنتی ہے، کہیں 2.5 بائی 8 2.5 بائی 6 2.5 بائی 7 کی بنتی ہے، جیسا مردہ ہوتا ہے۔ میرے عزیز، اس قبر پہ غور کر لینا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے مرحومین کتنا قیمتی ہیں، جس کے ساتھ ہم نے اپنا ہر لمحہ گزارا۔ اس مرحوم کو اس قبر میں رکھنا ہے جہاں وہ کروٹ بھی نہیں لے پائے گا۔ میں نے دیکھا بندہ قبر بنا رہا اور قبر میں لیٹ کر کے اس کو ناپتا ہے کہ مرحوم سو پائے گا یا نہیں سو پائے گا۔ میں دیکھا دنگ رہ گیا اور سوچنے لگا یہ مقام اور یہ جگہ، اللہ اکبر، اللہ ایسی جگہوں کو سارے مومنین کے لیے آسان بنائے۔ قبر کی جگہ پہ جب لٹایا جائے گا اس وقت مردے کا کوئی سہارا نہ بچے گا، بھائی بیٹے بھانجے سب چھوڑ کر کے چلے جائیں گے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں ہے، جب تم اپنے مردوں کو قبر میں رکھ دو تو مردے کو فوراً چھوڑ کے مت جاؤ، بلکہ تھوڑی دیر وہاں رکو، مردہ تم سے انسیت حاصل کرتا ہے، کیونکہ اب مردہ قبر میں تنہا لیٹا ہے۔ میرے عزیز، آقا نے کہہ دیا
کہ تم اپنے مردوں کا خیال کرو، مردوں کو فوراً چھوڑ کے مت جاؤ، تو تم اپنے آقا کی بات مانو، لوگوں کی سوچ مت مانو جو مردے کو قبر میں رکھنے کے بعد قبر کو ایسا برابر کر دیتے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ مردہ ہے، وہ دوسرے عقیدے کے لوگ ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ مردہ رکھنے کے بعد اس کو بھول ہی جاتے کہ ہاں اس نے دنیا میں اس کے لیے کچھ کیا۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر عظیم ہے، ہم مسلمان مومنین سنی صحیح العقیدہ پر کہ ہم اللہ رب العزت کے فرمان اور اللہ رب العزت کے محبوب حضور کے فرمان پر عمل کرتے ہیں، خود کی بھی مغفرت کی فکر کرتے ہیں اور اپنے مرحومین کی بھی مغفرت کی فکر کرتے ہیں، خود کے نیکیوں کی بھی فکر کرتے ہیں، اپنے مرحومین کے نیکیوں کی بھی فکر کرتے ہیں، اور اپنے مرحومین کو کبھی سالانہ کی شکل میں، کبھی 2 سالہ کی شکل میں، کبھی 10 سالہ کی شکل میں، کبھی 20 سالہ کی شکل میں یاد کر کے انہیں ان کے روح کو ثواب پہنچاتے ہیں، گویا کہ ہم انہیں یاد کر کے میسج دے رہے ہیں کہ آج یہ چلے گئے، ہم انہیں یاد کرتے ہیں، ہم بھی جب دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمیں بھی انشاءاللہ ہماری نسلیں یاد رکھے گی، ہمارے اعزا و اقربا یاد رکھیں گے، تو اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی احسان ثواب کریں۔